خیبر پختونخوا حکومت نے خڑ کمر واقعے میں پشتون تحفظ تحریک رہنماؤں کے خلاف مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمعہ کو شائع ہونے والی ڈان اخبار کی خبر کے مطابق پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف فوجی چوکی پر حملے کے لگائے گئے الزامات کو حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ برس 26 مئی کو پی ٹی ایم کے متعدد رہنماؤں بشمول ایم این اے علی وزیر اور محسن داوڑ کے خلاف ایک ایف آئی آر بنوں میں درج کی گئی تھی۔ ایف آئی آر انسداد دہشت گردی محکمے کے پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی اور اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پی ٹی ایم رہنماؤں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شمالی وزیرستان میں خڑ کمر میں واقع فوجی چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں 13 افراد مارے گئے تھے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف انسداد دہشت گردی قانون کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور اگلے کئی ماہ تک دونوں اراکین قومی اسمبلی جیل میں قید رہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پروڈکشن آرڈر اپوزیشن خصوصاً پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بار بار مطالبے کے باوجود بھی جاری نہیں کیے تھے۔ تاہم اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بنوں کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 16 مارچ کو ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے، جس کے مطابق حکومت یہ مقدمہ واپس لینا چاہتی ہے، جسے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایبٹ آباد میں سنا جا رہا ہے۔ یہ درخواست بنوں ضلع کے سرکاری وکیل کی جانب سے داخل کی گئی ہے اور اس درخواست میں وہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ درخواست میں لکھا گیا ہے کہ ریاست اور حکومت صوبائی حکومت کے احکامات کے تحت اس مقدمے کو واپس لینا چاہتی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق ایک عدالتی اہلکار نے بھی نام نہ بتانے کی شرط پر اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ یہ درخواست حکومت کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے، لیکن تاحال عدالت اس درخواست کے حوالے سے فیصلہ دینے کے لیے تاریخ سماعت مقرر نہیں کر سکی ہے۔ دوسری جانب محسن داوڑ اور علی وزیر کے وکیل عبداللطیف آفریدی نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کی جانب سے مقدمہ واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی ہے، لیکن ان کے مطابق تاحال ان کے موکلوں کو اس درخواست کی کاپی موصول نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ خیبر پختونخوا حکومت نے پی ٹی ایم کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، جسے پی ٹی ایم نے چند شرائط کے ساتھ قبول کر لیا تھا، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حکومت اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے تو پھر تنظیم ان سے بات کر سکتی ہے۔ پی ٹی ایم کے بانی منظور پشتین نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہر مذاکرات سے پہلے دونوں فریقین ایک دوسرے کو خود پر اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس خڑ کمر میں واقع چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج اور حکومت پاکستان کا موقف تھا کہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کی سرکردگی میں ان کے ساتھیوں نے فوجی چوکی پر حملہ کیا، جس کے بعد دونوں میں تصادم ہوا اور 13 افراد جان سے گئے۔ تاہم اس موقع پر مختلف ذرائع سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ 5 عدد فوجی جوان بھی اس تصادم میں زخمی ہوئے تھے، لیکن اس دعوے کی سرکاری ذرائع سے کبھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب پی ٹی ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے چوکی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ صرف اس چوکی سے گزر کر آگے جا رہے تھے کہ ان پر فوج کی طرف سے گولیاں چلا دی گئیں۔ پی ٹی ایم رہنما علی وزیر بھی اس موقع پر اس ریلی کے ساتھ تھے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ پی ٹی ایم کے کارکنان سڑک پر سے سیاسی نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کے آگے فوج کی چیک پوسٹ آئی، ابتدا میں اس چیک پوسٹ سے ان کو گزرنے کی اجازت دے دی گئی اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فوجی جوان نے خود رکاوٹ ہٹائی، لیکن پی ٹی ایم ذرائع کے مطابق دوسری جانب سے رکاوٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان پر گولی چلا دی گئی اور 13 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے صرف ایک ہفتے بعد 2 جون کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے خڑ کمر واقعے میں ہلاک شدگان کے ورثاء کے لیے 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا، جبکہ 25 عدد زخمی افراد کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا گیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے واقعتاً حکومتی دعوے کے مطابق فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے تو پھر ان کو کمپنسیشن کس بات کی دی جا رہی ہے؟ یہ سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ جب انہی افراد کے خلاف جنہیں ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، ان کے خلاف مقدمے واپس کیوں لیے جا رہے ہیں؟